میں نے کہا تھا نا، معجزہ تب تک ممکن نہیں جب تک علم نہ ہو. معجزہ علم پہ موقوف ہے. بعنوان مثال قرآن کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جناب سلیمان تخت پہ بیٹھے ہوئے اور فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے پہنچا دے؟ میں معجزے کی تفسیر کر رہا ہوں اور مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں آگے کی منزلوں کو آسان کر سکوں کہ تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر کر دے. قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. یا نبی اللہ، میں تخت بلقیس، آخر جن کے پاس علم تھا تبھی ایسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کی طاقت محدود ہے کہ اے نبی اللہ میں تخت بلقیس کو اس کے یہاں آنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، لیکن قید ہے، وقت ہے. کتنا وقت؟ قبل ان تقوم من مقامک. یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ اٹھے اور میں لے کے آ جاؤں، نہیں. یہاں پہ مراد ایک محاورہ، یہاں مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جائیں، میں تخت بلقیس حاضر کر دوں گا آپ کی خدمت میں. یہ جنات کا علم تھا اور اس کا معجزہ اس کے علم کے مطابق تھا. جتنا علم تھا اتنی ہی طاقت اور اتنی ہی توانائی اور اتنا ہی معجزہ بیان کر رہا تھا. لیکن ایک وہاں ایسا بھی تھا جو ان سب سے زیادہ علم رکھتا تھا. وقال الذی عنده علم من الکتاب. پھر وہ بولا کہ جس کے پاس، دیکھیں الفاظ کی بھی نزاکت کو سمجھیے گا، قرآن مجید کا پورا کمال الفاظ کی نزاکت میں ہے. پھر وہ بولا کہ جس کے پاس قرآن کا بعض علم تھا، یعنی کتاب کا. اس نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے تخت بلقیس میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، اور یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. فلما رآہ مستقرا، پھر جیسے ہی جناب سلیمان نے پلک جھپکی، تخت بلقیس جناب سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا. بھائی غور کریں، ربط دینے کی کوشش کریں. ایک جگہ خدا کیا فرماتا ہے؟ تمہاری نبوت پہ اس کی گواہی کافی. کس کی گواہی؟ ایک اللہ. اور دوسری شخصیت کون؟ جس کے پاس علم کتاب ہے. اگر میں اس لفظ کا ترجمہ نہ کروں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاب، ترجمہ نہ کروں، تفسیر بیان نہ کروں، تب بھی اس شخصیت کے لیے صرف اتنا کافی کہ خداوند متعال نے اپنی گواہی کے ساتھ اس کی گواہی کو رکھا. صرف یہ ایک جملہ کافی. خدا کہہ رہا میری گواہی اور اس کی گواہی کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. بھائی ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ اس کی گواہی کہ جس کے پاس مکمل علم کتاب ہے، اور دوسری طرف اس کا معجزہ کہ جس کے پاس بعض من الکتاب، جس کے پاس بعض، یہاں پہ من بعضیہ یعنی تھوڑا سا ذرہ برابر اس کتاب کا علم ہے. اس کا معجزہ کتنا عجیب و غریب تھا کہ اس نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا. ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرنے لگے، مولا جناب سلیمان تو نبی تھے؟ کہ جی ہاں نبی تھے. کہ جناب سلیمان افضل تھے یا وہ آدمی کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، بعض علم تھا؟ کہ بے شک جناب سلیمان افضل تھے، جناب سلیمان کا علم اس سے زیادہ تھا. اب سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے مولا جب جناب سلیمان کا علم اس سے زیادہ تھا، طاقت اس سے زیادہ تھی، اس سے افضل تھے،
تو پھر یہ کیوں بار بار چلا رہے تھے ایکم ایکم ایکم، تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کرے، کون ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ عجب نہیں امام کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ امام نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، سلیمان در حقیقت آنے والی نسلوں کو اور موجودہ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا۔ بھائی جب یہ بات سمجھی اور سنی پھر پتا چلا یہ بار بار رسول اللہ کیوں فرما رہے کل میں علم اس کو دوں گا، یا بار بار کیوں فرما رہے تم میں سے کون ہے جو عمرو بن عبدود کو گرا سکے؟ خود رسول اللہ کر سکتے تھے لیکن بار بار اعلان کر کے کون ہے کون ہے کون ہے یہ بتا دیا کہ میرے بعد میرا جانشین وہی ہوگا جو عمرو بن عبدود کا سر قلم کرے گا۔ یہاں مسئلہ یہ نہ سوچیں کہ جناب سلیمان کے پاس طاقت نہیں ہے، توانائی نہیں ہے، علم نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، اعجاز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی آخر بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد جانشین کون ہوگا، میرا وصی کون ہوگا۔ اب ظاہر سے بات ہے جتنا بڑا نبی ہوگا اتنا بڑا وصی ہوگا۔ اب اگر اس نبی کا وصی علم من الکتاب رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نبی مکرم کا وصی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو۔